9 بیٹے ایک بیٹی، 9 بیٹے ایک بیٹی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کلام صاحب 6 بھائی، ان سبوں نے مشترکہ طور پہ اپنے والد مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے اس بزم کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مائک والے کے دل کو نرم کر دے کہ وہ ساؤنڈ بڑھا دے۔ بابو جہاں تک سیٹی نہ مارے وہاں تک تم ساؤنڈ بڑھا دو۔ ہاں بس، کیوں؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں پلیز ہیلپ می۔ مائک لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہیلپ ملے، سننے والے کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اشعار آپ نے ایک سے ایک سنا ہے، ایک سے ایک سنیں گے، اور آج کل شعر کی طرف ہماری توجہ ہے نہیں، ڈھونڈ بھی نہیں پا رہا ہوں، تو جب مجھے کوئی شعر یاد نہیں آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آتا ہے۔ وہ شعر میں بھولتا ہی نہیں، وہ بھی کمال ہے۔ ہم لوگ پیدا ہوئے جب سے ہوش سنبھالا، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، آج تک کسی نے کسی کو نہیں کہا دوسرا کلام پڑھو۔ شاہ نواز حسان صاحب کو اللہ نے بہت عزت سے نوازا، سرکار مجاہد ملت کا کرم، شکیل و شاداب کا کیا پوچھنا، ان پہ بھی مجاہد ملت کا کرم۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ یہ لوگ ایک سے کلام پڑھتے ہیں، لوگ فرمائش کرتے ہیں یہ پڑھیے یہ پڑھیے، ایک بار پڑھ دیا، پھر دوسری بار پڑھ دیا، تیسری بار کیا کہے گا مجمع، وہی سنا رہا ہے، چلو بھاگ جائے گا۔ لیکن واہ رے کلام رضا، آج تک کوئی نہ کہا کہ اس کو چھوڑیے دوسرا پڑھیے۔ جب پڑھا جاتا ہے تو رنگ وہی رہتا ہے، جلوہ وہی رہتا ہے، محبت وہی رہتی ہے۔ یہ کلام رضا کا کمال ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو نوازا، جب لکھنے پہ آئے تو دنیا شعر و شاعری میں ایسا شاعر، ایسا قلم کار نہیں ملے گا۔ اردو میں لکھے گا تو پورا کلام اردو میں، فارسی میں لکھے گا تو پورا کلام فارسی میں، عربی میں لکھے گا تو پورا کلام عربی میں، سنسکرت میں لکھے گا تو پورا کلام سنسکرت میں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے فارسی میں بھی لکھا، عربی میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا، ایک ایک کلام، لیکن ایک ایسا کلام لکھا جو ایک شعر ہے 4 زبانیں ہیں، ایک شعر 4 زبانیں، اس کا معنی غیر عالم آج تک سمجھا ہی نہیں، لاکھ پڑھے لاکھ سنے، لم یأت نظیرک فی نظر، اس کا معنی آج تک غیر عالم سمجھا ہی نہیں، سمجھے گا کیسے؟ یہ تو صرف مطلع ہے، اور نیچے جائے عالم سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن کیا کمال ہے اس کلام کا، معنی سمجھے نہ سمجھے پھر بھی عشق کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ابھی پڑھ دیں شاہ نواز صاحب، اب یہ لوگ مچلنے لگیں گے، ہے نا بھائی؟ تو یہ تو ذرا ہارڈ کلام ہے، بہت آسان کلام بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا، اتنا آسان کہ جو جتنا کن ذہن ہو وہ بھی پڑھ لے گا، سن لے گا، سمجھ لے گا۔ جیسے ایک کلام ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، سب لوگ سمجھ رہے ہیں، اب پڑھتے تو اچھا بھی لگتا ہے۔ ایک کلام اور ہے، وہ بھی آسان ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعمال ہم لوگوں کے ایسے ہیں
کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ چونکہ کئی پہلو میرے پاس ہیں، جلسہ کا نام ہے عظمت والدین، یعنی والدین کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، ماں باپ کے درجات کیا ہے۔ اور ایک اور فرمائش ہوئی ہے، حالانکہ یہ کام میں کرتا نہیں ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے، چونکہ آج میں صبر کر رہا ہوں، ورنہ کہتا ایک کام کروائیے، ایک کام کھچڑی مت کروائیے، لیکن حضرت میں صبر کر رہا ہوں، سمجھ گئے۔ حالانکہ پوری تقریر پہ پانی پھرنے کا مطلب ہے یہ سب کام کرنا۔ پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سب کام کرنا ہو تو ناشتے کا وقت ہوتا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے، یہ کام کے لیے یہ ٹائم نہیں ہے۔ 2 بجنے والے ہیں، 2 ہمارے شورا باقی ہیں، اس میں کھچڑی، عجیب مسئلہ ہے، وہ بھی باہم مشورہ ہو تب۔ وہ کون سا کام ہے میں بھی نہیں بتایا ہوں، بس میں شروع ہو رہا ہوں۔ اب دیکھیں میرا صبر کب تک قائم رہتا ہے۔ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا میرا اللہ، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا میرا اللہ، پیڑ پودا، سمندر، پہاڑ، آسمان، زمین، فرشتے، جنات، انسان، یہ وہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس نے کائنات کو پیدا کیا، اس سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں، اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، اس کی شان قدرت کی کوئی مثال نہیں، چونکہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو صرف تصور کرے اور دل قبول کرے۔ کوئی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا اللہ۔ بیمار اللہ کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن بیمار ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے، بہانہ لگتا ہے، سردی ہو گئی، برف کھا لیا، انفیکشن ہو گیا، جاڑے میں آئس کریم کھا لیا، لیکن بیماری دینے والا اللہ۔ اب دوا کھاتے ہیں لوگ، یہ دوا بہت اچھی ہے، ہاں ٹھیک ہے، دوا اچھی ہو سکتی ہے لیکن دوا شافی نہیں ہو سکتی، شفا دینے والا میرا اللہ، وہ جس کو چاہے بغیر کسی ذریعہ کے بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ کیا قدرت خدا ہے کوئی نہ جانے، وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ وہی میرا اللہ جہاں پہ پیڑ کو، پودا کو، درخت کو، شجر کو، حجر کو پیدا کیا، ان تمامی مخلوقات میں جس کو اللہ نے سب سے اچھا بنایا وہ انسان کو بنایا، انسان کو، اس کا حسن لاجواب، اس کا جمال لاجواب، اس کی عظمت لاجواب۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں بنایا، ناک دیا، کان دیا، آنکھ دیا، رخسار دیا، لب دیا، ناک دیا، ابرو دیا، سب دیا، لیکن برابر سب کے نہیں ہے، سب کے الگ الگ، تو مرتبہ بھی سب کا برابر نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی
مجوسی، مشرکی، دنیا میں جتنے دھرم کے لوگ ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن سبوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ نے جیسا چاہا ویسا بنایا، لیکن اللہ نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجئے کہ مولا تو چاہتا تو یہودی، نصرانی، مشرکین، کفار کے گھر میں پیدا کرتا، تیرا بڑا احسان ہے کہ پیدا کیا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا۔ بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان۔ انسان سب برابر نہیں، انسان سب برابر نہیں۔ ہمیں شارٹ میں کہہ دوں، دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب ایک طرف، مصطفیٰ کا غلام ایک طرف، ان کی شان ایک طرف۔ آپ کہیے گا ان کا رتبہ کیسے بڑھا، ہماری عظمت کیسے بڑھی؟ غریبی ہم میں ہے، بے روزگاری ہم میں ہے، ایجوکیشن کی کمی ہم میں ہے، ہر برائی ہم میں ہے، ہر کمی ہم میں ہے۔ کالج میں ہم نہیں ہیں، کورٹ میں ہم نہیں ہیں، ویدھان سبھا میں ہم نہیں ہیں، لوک سبھا میں ہم نہیں ہیں، بلاک میں ہم نہیں ہیں، حج ہاؤس جگہ بجگہ ہم کہیں نہیں۔ ترچھی نہیں، گری ہوئی نظر سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ناکارہ ہمیں سوچتے ہیں، تانا ہمیں دیتے ہیں۔ بے روزگار ہے مسلمان، ناکارہ ہے مسلمان، کوئی ایسا گناہ نہیں جو نہیں کرتا ہے مسلمان۔ اکثر چوری ہم کرے، سود کا کاروبار مسلمان کرے، کسی کی بیٹی پہ نظر غلط مسلمان ڈالے، سارا کام اس میں ہے، لیکن نثار احمد رضوی کہہ رہا ہے پھر بھی سب سے مرتبہ آپ کا اعلیٰ ہے۔ اب آپ کہے گا یہ کیسے ہوا؟ سن لیجئے، مرتبہ اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پیسہ والا ہے اور آپ غریب ہیں، نہیں، دولت و حشمت کی بنیاد پہ مرتبہ اعلیٰ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا رتبہ اس لیے بلند و بالا ہے، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابی کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے چار یاروں کو نہیں دیکھا، ہم نے بدری صحابی کو نہیں دیکھا، ہم نے احد والوں کو نہیں دیکھا، بدر والوں کو نہیں دیکھا، کربلا والوں کو نہیں دیکھا۔ حق تو یہ ہے غوث پاک کو نہیں دیکھا، خواجہ پاک کو نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، مخدوم سملہ کو نہیں دیکھا، مخدوم بہاری کو نہیں دیکھا، میرے جیسا آدمی ہے سرکار مجاہد ملت کو بھی نہیں دیکھا، محبوب الہی کو نہیں دیکھا، خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ہمیں یہ تو صحابی، یہ تو ولی ہے، یہ تو متقی ہے، یہ تو صالح ہے، ان کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ کمال ایمان یہ ہے، صحابی کو نہیں دیکھا، تابعی کو نہیں دیکھا، تبع تابعی کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہمارا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دیدار ہو یا نہ ہو، زیارت ہو یا نہ ہو، دیکھا ہو نہ ہو، بغیر دیکھے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس۔ اس نبی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ساری دنیا کے مذاہب کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ امبانی ہو، اڈانی ہو، ٹاٹا ہو، برلا ہو، بل کلنٹن ہو، دنیا کے جتنے بڑے سلاطین ہو، یہ سب کا حال یہ ہے مسلمان فقیر ہو، ناکارہ ہو، ادنا ہو، بالکل کمتر ہو، لیکن آپ کے پاؤں میں جو ہوائی چپل ہے اور اس میں جو ذرات لگے ہیں اس ذرات کے برابر نہ اڈانی ہو سکتا ہے، نہ امبانی ہو سکتا ہے، نہ بل کلنٹن ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس صرف دولت ہے۔ تو فرعون کے پاس دولت تھی، قارون کے پاس دولت تھی، شداد کے پاس دولت تھی، حامان کے پاس دولت تھی، قارون کے پاس دولت تھی، لیکن یہ دنیا کی دولت یہ کمال عروج نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے دولت دنیا رہے نہ رہے،
ایمان کی دولت ہمیں نصیب۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ 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 واہ، ہائے ہائے، یا رسول اللہ، یا علی علی، حضرات کبھی بھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھیے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ایمان تو ہے۔ ارے اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایمان نہ ہوتا تو مر جاتے، تو جل جاتے، ایمان نہیں ہوتا تو مر جاتے، بھسم ہو جاتے، ایمان ہے تو زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد مرتبہ بڑھتا ہے۔ جو بیٹا کبھی دیکھنے کو تیار نہ تھا، روح نکل گئی، آ رہا ہے اشتیاق کے ساتھ، ذرا آخری دیدار کر لیں۔ جو وہاں پہ بیٹھا ہے، کبھی اگربتی نہیں جلایا تھا، آج اگربتی کا انتظام ہے، کروٹ بدل رہا ہے تو آرام سے، ہاتھ ٹیڑھا ہے تو سیدھا کر رہا آرام سے، ہر چیز کا خیال زندگی میں کبھی نہ رکھا گیا، مرنے کے بعد رکھا گیا۔ غسل دیا جا رہا ہے انتظام سے، کمر سے نیچے کا صابن الگ، کمر سے اوپر کا صابن الگ، نہلانے والے دو رہیں گے، پانی ڈالنے والے الگ، کمر سے جو نیچے نہائے گا وہ الگ، اوپر الگ۔ ایسا غسل زندگی میں کبھی نہ ہوا۔ اب کمال یہ سن لیجئے کہ جب کروٹ نہاتے وقت جب کروٹ بدلتے ہیں صابن لگانے کے لیے، اگر زور سے کر دیا تو وہاں پہ لقمہ دینے والے لوگ رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کروٹیں بدلو دھیرے دھیرے، پانی ڈالو دھیرے دھیرے، صابن لگاؤ دھیرے دھیرے۔ بھائی کیا معاملہ ہے؟ بولا بھی آگے بڑھو، کفن پہنا دیا، جو زندگی میں کبھی خوشبو نہیں لگایا تھا، آج خوشبو میں اسے بسا دیا گیا، کافر مل دیا گیا اور انتظام سے اسے سلا دیا گیا۔ اب جو ہے وہ چل تو نہیں سکتا ہے، لیکن ہو سکتا تھا بھاڑے پہ کوئی آدمی آتا اور اس کو پیسہ دے دیا جاتا، وہ قبرستان لے جاتا، لیکن نہیں۔ آج معاملہ یہ ہے، مولانا قمر الدین صاحب قمر ہو، ان کے قدموں میں رہتا تھا، آج ان کے کاندھے پہ جا رہا ہے۔ امام کے قدموں میں رہتا تھا، ان کے کاندھے پہ جا رہا ہے۔ پیر کے قدموں میں رہتا تھا، آج ان کے کاندھے پہ جا رہا ہے۔ جتنا بڑا مولانا ہو آج پیچھے رہے گا، وہ آگے رہے گا۔ جتنا بڑا پیر ہو وہ پیچھے رہے گا، وہ امام وہ آگے رہے گا۔ زندگی بھر امام کے پیچھے رہا، اور آج معاملہ یہ ہے جب موت آ گئی ہے تو نبی کے غلاموں کی شان بڑھ گئی ہے۔ امام سے آگے ہے نبی کا دیوانہ ہے، امام سے آگے ہے نبی کا دیوانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ایمان کی برکت ہے۔ ایمان نہ ہوتا تو مرنے کے بعد جلا دیے جاتے، ایمان ہے کہ مرنے کے بعد مرتبہ بڑھا دیا جاتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ سنیے حضرات، میں چونکہ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں اور میں وہاں پہنچا نہیں ہوں، میں ابھی تک آپ کو کچھ کہا نہیں کہا ہوں، بہت اچھا ہے آپ لوگ محبت سے سن رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ خوب چلا کے نعرہ لگائیے تب ہم سمجھیں گے آپ سن رہے ہیں۔ خاموشی میں جو بات ہے وہ کہیں اور نہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں آنکھ بھی کھلی رہے، کان بھی کھلا رہے، منہ بھی کھلا رہے، ہے نا بھائی، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اور آج جو ہے جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب اس لیے آئے ہیں کہ کلام صاحب کے والد صاحب روح کو جو ثواب بخشا جائے گا، تو قاری صاحب نے قرأت کیا اس کا بھی ثواب، یہ لوگ نعت پڑھیں گے اس کا بھی ثواب، درود پڑھا گیا اس کا بھی ثواب، اور آپ لوگ جو سبحان اللہ کہیے گا اس کا بھی ثواب آپ کو بھی ملے گا، مرحوم کو بھی ملے گا، گھٹے گا ہی نہیں۔ ہاں کمال یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا، آپ پڑھیں گے آپ کے ماں باپ کو بھی ملا، مرحوم کو بھی ملا اور آپ کو بھی ملا۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، کھانا وانا کھائے ہیں سب لوگ، کھانا کھا لیے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آج ان کے لیے ہم اصال ثواب کریں گے سبحان اللہ کہہ کے، کل میرے لیے بھی کوئی کرے گا تو اب آپ خاموش نہیں رہیے گا، جتنی بار سبحان اللہ کہیے گا سب کا ثواب حنیف مرحوم کو۔ تو ذرا محبت سے بول لیجئے سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لڑا بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ وہ بھائی صاحب سو رہے ہیں، حضرت اٹھا دیجئے، السلام علیکم، اٹھ جائیے، مت سوئیے، آئیے یہاں پہ سوئیے، یہاں پہ آئیے نا اسٹیج پر، لیکن وہاں مت سوئیے۔ گاڑی کا ڈرائیور کے بازو میں کوئی سو جاتا ہے تو ڈرائیور آٹومیٹک ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے۔ میں خود ڈرائیور بھی ہوں، سائیکل کا بھی ڈرائیور ہوں، رکشہ کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ ہاں اگر کوئی بازو میں سویا تو اس کی رخصت پھیلتی ہے، آپ سوئیے گا تو بازو والا بھی سوئے گا، پتہ چلا سب لوگ سو گئے، ہم قبرستان میں تقریر کر رہے ہیں۔ اس لیے پلیز مہربانی کر کے آپ سوئیے گا نہیں،
یہاں پہ خفتن منع ہے، خفتن منع ہے، سونا منع ہے، گھوم کرنا منع ہے، اور زیادہ کیجئے گا تقریر بند۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، بالکل خاموش رہیے گا، یہ ضروری نہیں کہ آپ بولیں، میں خود اللہ کا شکر ہے حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، تراویح سناتا ہوں الحمدللہ، جب 30 پارے یاد ہیں تو سبحان اللہ مجھے یاد نہیں ہے، مصرع روک روک کے میں خود سبحان اللہ بولوں گا، میں خود بولوں گا، ثواب مجھے بھی ملے گا، مرحوم کو بھی ملے گا، اور آپ لوگ بالکل آرام فرمائیے، انرجی ختم ہو رہی ہے نا، پسلی ڈھیلی ہو رہی ہے نا، آرام فرمائیے، لیکن کب تک جب جنازہ اٹھے گا آپ کا، جائیں گے قبر میں، تب دماغ کا تارہ کھلے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اس کا معنی کیا ہے اس تو مجھے یاد ہے، لیکن آپ لوگ کو میں فری میں نہیں بتا سکتا، اتنا ہلکے میں مت لیجئے گا، یہ ہمارا اخلاق ہے، عالموں کو اخلاق بلند رکھنا چاہیے، تھوڑی تکلیف ہو تو برداشت کر لینا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام تیر اور تلوار سے بڑھا؟ قسم خدا کی ہرگز نہیں۔ اگر یہ ایسا ہوتا تو پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلوار کافی ہوتی، نہ کوئی یہودی بچتا نہ کوئی نصرانی بچتا، لیکن نہیں، اسلام پھیلا ہے تو اخلاق رسول سے پھیلا ہے۔ تقریر کہا، تقریر کہا، تقریر سے بھی نہیں، کردار سے، کردار سے۔ اب جیسے مان لیجئے کہ آپ جا رہے ہیں راستے میں، سمجھ گئے، آپ جا رہے ہیں، کوئی غیر مسلم ہے، ہندو، ٹھیک ہے، اور وہ ہندو ہے اور بوڑھا ہے اور اس کے پاس سامان ہے، بیچارہ اٹھا نہیں پا رہا ہے، اے کر رہا ہے، سفر نہیں کر پا رہا ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہے، وہ ہندو ہے، سامان بھاری ہے، بوڑھا ہے، آپ کہہ دیجئے لائیے میں اٹھا کے لے چلوں، بس کہہ دیجئے اور اٹھا کے اسٹیشن سے باہر لے آئیے اور پھر آپ چلے آئیے، ہو گیا کام، ہو گیا، ارے ہو گیا۔ وہ کردار دیکھ لیا اور اس کے بعد بھی سوچے گا یہ موجودہ حکومت مسلمانوں کو جس قدر بدنام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ مسلمان صحیح ہے کہ 1450 سال کے بعد دھرم الگ ہے، رشتہ دار نہیں ہے، پھر بھی ایسا اخلاق ہے، تو جب ان کا اخلاق ایسا ہو ان کے نبی کا اخلاق ایسا ہو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ لیکن ہم لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ کردار، اخلاق بلند کیجئے، ٹھیک ہے، اخلاق بلند کیجئے۔ اس کا ترجمہ میں سناؤں گا لیکن فری میں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پیسہ دیجئے، اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ سبحان اللہ بولیے۔ اچھا سنیے، عشاء کے وقت نماز پڑھنا یہ تو عام بات ہے، عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کے سو جائے، تہجد کی نماز پڑھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ سوئے، کھانا کھائے، پھر سوئے، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھے، یہ نماز باکرامت نماز ہے نا۔ 8 بجے 9 بجے سبحان اللہ کہنا یہ کیا کمال ہے، رات کے 1:15 بجے ذرا بولے سبحان اللہ، یہ نہ کمال ہے جناب۔ لوگ بھی سوچیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، تو سمجھ جائے گا نبی کے عشق کا جام پلایا جا رہا ہے۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لڑک بولے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا سبوں کو کینسر کی بیماری سے بچا، سبوں کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، سبوں کو برین ہیمریج سے بچا، سبوں کو بد عقیدوں سے بچا، اور یا اللہ مر جائے تو عذاب قبر سے بچا۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے نا بھائی؟ تو اس کا ترجمہ اب میں بتا رہا ہوں، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ
ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. جب قبریں کریدی جائیں تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا. اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں، ہم کیا پا رہے ہیں. مرنے کے بعد پتہ چلے گا. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہم پہ بڑا احسان کیا اور ایک مصرع دے دیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان. سنیے حضرات، میں اٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ، اٹھ گئے ہیں تو بس ختم. اللہ کا شکر ہے. ایک مصرع کا کمال ہے. ابھی 3 مصرے بچا کے رکھا ہوں، بالکل لگ رہی ہے. جب یہ کوئی سوئے گا دوسرا مصرع میں ٹچ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں بنایا ہے. تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ نبی کا غلام. اب مسلمانوں میں سب برابر نہیں ہیں، بالکل نہیں. ہر مسلمان برابر نہیں. مسلمانوں میں عام لوگوں سے اعلیٰ مرتبہ عالموں کا ہے. عالموں کا مرتبہ بڑھ گیا. اب ہر عالم برابر نہیں. جو جتنا تقوی والا ہوگا وہ اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہوگا. سب برابر نہیں. اب جب متقی ہو گئے تو اللہ والے ہو گئے. اب ہر اللہ والے برابر نہیں. ہر اللہ والے برابر نہیں ہیں. غوث کا مرتبہ الگ ہے، قطب کا مرتبہ الگ ہے، ابدال کا مرتبہ الگ ہے، افراد کا مرتبہ الگ ہے. ہر ولی غوث پاک نہیں. اللہ نے سب کو الگ الگ. اوکے. اب ولیوں کے بعد آئیے شہداء کی بارگاہ میں. بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے، آج تک مسلمان فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں. ہر شہید برابر نہیں. ہر شہید برابر نہیں. سارے شہید شہید ہیں. سید الشہداء ایک ہے. ان کو میرا سلام کہہ دیجئے. انا للہ و انا راجعون. السلام علیکم. کیا بات ہے. اچھا دیکھیے اتنا بڑا بڑا باکس لگا وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب پھر بھی نیند آئی. اچھا گھر میں برتن اگر ٹکرائے گا تو دماغ ہل جائے گا. کیا ہو رہا ہے یہاں باکس بج رہا، نیند آئی. یہ کس کا کمال ہے جانتے ہیں؟ ذکر خدا کا کمال. لیکن سونے نہیں دیں گا. آپ مت سوئیے، آگے بڑھ. تبا تابعین کا مرتبہ سب برابر نہیں. تابعین میں سب برابر نہیں. ان سے اعلیٰ مرتبہ صحابی کا. ہر صحابی برابر نہیں. تمام صحابی میں بدری صحابی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ، اور بدری صحابی سے بھی اعلیٰ نبی کے خلفائے راشدین کا اعلیٰ. اور خلفائے راشدین میں بھی سب برابر نہیں ہیں. بات آ گئی ہے، میں بتا دے رہا ہوں. خلفائے راشدین میں نبی کے چاروں یار میں سب برابر نہیں ہے. علی ہے تو لاجواب، عثمان ہے تو لاجواب، حضرت عمر ہے تو لاجواب، حضرت ابوبکر ہے تو لاجواب. اور لاجواب کیسے کیسے ہے، کیسے نبی نے بنایا یہ نبی جانے. بس اتنا سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق کا یہ نبی کے صدقے میں صداقت کا لمبردار بنے. حضرت عمر کو نبی نے اتنا دیا، نبی فرماتے ہیں میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے. عثمان کو اتنا دیا کہ نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دے دیا. اور کمال یہ ہے کہ حضرت مولا علی کو اتنا دیا کہ قد جو ہے چھوٹا ہے، بچپنا ہے، سب سے پہلے ایمان لائے، اخلاق اعلیٰ ہے، کردار اعلیٰ ہے، علم اعلیٰ ہے، عمل اعلیٰ ہے، طاقت اعلیٰ ہے. کمال یہ ہے کسی کو ذوالنورین بنایا، کسی کو صدیق اکبر بنایا، کسی کو فاروق اعظم بنایا، علی کو شیر خدا بنایا. ہائے 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 نعرہ تکبیر.
صحابی کے بعد کون جماعت ہے جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے؟ صحابی کے بعد کون جماعت ہے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کیا سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا؟ اچھا آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، قسم خدا کی آپ لوگ کا چہرہ کھل جاتا ہے، بہت اچھے لگتے ہیں بھائی، اور صرف مجھے نہیں اللہ کو بھی آپ کی ادا اچھی لگتی ہے۔ صحابی کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ کس جماعت کا ہے؟ وہ جماعت انبیاء، نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت۔ ان سے آگے اللہ نے کسی جماعت کو اعلیٰ نہیں بنایا، کسی کو سب سے اعلیٰ مرتبہ انسانوں میں نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، اس کے بعد صحابہ، نبی کے صحابی کا ہے، اس کے بعد دھیرے 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 ہر مسلمان برابر نہیں، نبیوں کا رسولوں کا اعلیٰ مرتبہ، اتنا اعلیٰ اتنا اعلیٰ۔ ولی اپنی طاقت سے، عبادت و ریاضت سے کسی کی دعا سے بن سکتا ہے، لیکن نبی نہ عبادت سے بن سکتا ہے، نہ ریاضت سے بن سکتا ہے، نہ مشقت سے بن سکتا ہے، نہ مجاہدت سے بن سکتا ہے، نہ کسی کی دعا سے بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے فضل سے جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان۔ اب نبیوں میں، رسولوں میں ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ، پھر صحابہ کرام کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ تو سب ہو گئے اعلیٰ کردار والے، عمل صالح والے۔ تو ہم لوگ جو ہیں اپنے سماج میں، قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بانٹا، خاندانوں میں۔ اب خاندان میں دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، پھپھا ہے، پھپھو ہے، بہن ہے، بہنوئی ہے، سالہ ہے، سالی ہے، سرہوج ہے، اور کون ہے بھائی؟ بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، یہی نا خاندان ہے بھائی۔ یہ بیوی ہے، یہی ہے نا بھائی۔ یہ سارے رشتہ دار ہو گئے، ددیالی خاندان والے ہو گئے، نویالی خاندان والے ہو گئے، سسرالی خاندان والے ہو گئے، ہے نا بھائی۔ اب پوچھئے مولانا قمر الدین صاحب سے، حضور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیے، ہمارا یہ خاندان ہے، قبیلہ ہے، بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، بچی بھی ہے، سالہ بھی ہے، سالی بھی ہے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، پورا کنبہ ہے۔ اب یہ بتلائیے اس میں سالہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے یا سالی کا مرتبہ اعلیٰ ہے، خالو کا مرتبہ اعلیٰ ہے یا خالہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے، دادا کی شان بلند ہے یا دادی کی شان بلند ہے یا نانا کی شان بلند ہے یا نانی کی شان بلند ہے؟ تو مولانا قمر الدین صاحب کہیں گے ارے نادان کہاں گھوم رہا ہے، یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ نبی کی حدیث سے پوچھ، قرآن سے پوچھ، یہ خاندان میں جتنے ہیں ان میں سب سے مرتبہ اللہ نے کسی کا بڑھایا ہے، وہ ماں اور باپ کا مرتبہ بڑھایا۔ ماں باپ کا مرتبہ سب سے زیادہ، دادا سے زیادہ، دادی سے زیادہ، نانا سے زیادہ، نانی سے زیادہ، خالہ سے زیادہ، خالو سے زیادہ، یہاں تک کہ بیٹا سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ۔ اگر کسی کا مرتبہ ہے، ماں باپ کا مرتبہ ہے، ماں باپ کی شان ہے، عظمت ہے تو ماں باپ کی، شوکت ہے تو ماں باپ کی، شان ہے تو ماں باپ کی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دل بھی ایسا دیا ہے، جگر بھی ایسا دیا ہے، ہمت بھی ایسی دیا ہے، احسان کا جذبہ بھی ایسا دیا ہے کہ جس درد کو برداشت کر کے ایک بچے کو ماں جنم دیتی ہے، اگر ایسا درد رستم پہلوان کو ہوتا وہ مر جاتا، اگر ایسا درد راما پہلوان کو ہوتا مر جاتا، اگر ایسا درد کسی بھی باڈی بلڈر کو ہو جائے مر جائے۔ یہ ماں کا احسان ہے کہ جان جائے تو جائے، اولاد کو زندگی عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، آئے ہائے ہائے ہائے، جواب نہیں، واہ 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 واہ، آئے ہائے 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 ہائے۔ حضرات کھڑے ہو جائیں، یہ یہاں نوجوان لوگ جتنے سب کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، ایک بار کھڑے ہو جائیں سب آپ حضرات، وہ نوجوان لوگ جتنے لوگ ہیں، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، جواب نہیں، اللہ واہ واہ واہ۔ حضرات کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دادا بھوکا رہے اور پوتا کو کھلائے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نانا بھوکا رہے نواسے کو کھلائے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اگر ایسا جگر ہے تو ماں باپ کا ہے کہ بھوکے رہتے ہیں، اولاد
کو کھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماں کی شان کا کیا کہنا۔ ہمارے اور آپ کے گھر کا ماحول ہوگا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو ماں نے کھانا نکال کے دے دیا، وہ کھائے گا کم، اب برباد زیادہ کرے گا، ہے نا بھائی، پورے ہاتھ میں لگا لے گا، پورے برتن میں ادھر سے ادھر کھچڑی کر دے گا، ٹھیک ہے، اور کھاتے کھاتے کچھ چھیٹے گا بھی، کوئی بہائے گا بھی، آخر میں ایسا کر دے گا، دیکھنے میں عجیب لگے گا، ہے نا بھائی۔ اس کے بعد کہے گا میں نہیں کھاؤں گا، اب اس کے بعد باپ کرا، باپ نہیں کھایا، بھائی نہیں کھایا، رشتہ دار نہیں کھایا، واہ رے ماں، ارے ماں کی عظمت، ماں کہہ رہی ہے لاؤ میں کھاؤں گی، ماں کو نفرت نہیں۔ آئیے ایک بات اور مجھے یاد آ گئی ہے، لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا، ذرا زور سے بول لیجئے۔ اگر آپ کو سردی ہو جائے، آپ کو سردی ہو جائے، ناک بہنے لگے، اور آپ کی شریک حیات، وائف، بیوی، پتنی، زوجہ، یہ 4-10 نہیں ہے، ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے، آپ کی بیوی سامنے ہو، ململ کا دوپٹہ اوڑھی ہو، اور آپ کی سردی چالو ہو، نزلہ زکام، ناک بہ رہی ہے، اور اس کو کہیے لاؤ تو دوپٹہ صاف کر لیں، بولے گی دماغ میں خراب ہے کیا، انفیکشن ہو جائے گا، دماغ میں خراب ہے کیا، انفیکشن ہو جائے گا۔ لیکن واہ رے ماں، بچہ چھوٹا ہے، ناک بہ رہی ہے، بچہ بولا بھی نہیں، ماں نے ممتا بھرے آنچل کو لیا، انفیکشن کا ڈر نہیں ہے، ناک صاف کر لیا، بتا دیا سن لے دنیا والوں کی ساری محبت ایک طرف ہے، ماں کی محبت ایک طرف ہے۔ یہ ماں ہے میرے بھائی، آپ کیا سمجھے ماں کو؟ آئیے ایک چیز اور بتا دوں، بہت پیاری بات یاد آ رہی ہے، عظمت ماں باپ۔ چلیے عظمت کے بارے میں ایک گوش اور آ گیا ہے، میں سنا دے رہا ہوں۔ عظمت کیا ہے؟ میرے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اپنے علم کے مطابق بہتر سے بہتر بتائیں گے۔ میں اللہ کے فضل سے جو اللہ نے مجھے نوازا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عظمت کے والدین کیا ہے، اس سلسلے میں اگر میں بتاؤں تو اتنا مزہ نہیں آئے گا، یہ علماء بتائیں گے، اتنی بات پختہ نہیں ہوگی۔ ہم چلتے ہیں ایک عظیم بارگاہ، وہ نام ہی سنتے ہی آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ دلیل بہت ٹھوس ہے، بہت ٹھوس ہے۔ ماں کا مرتبہ، ماں کی عظمت، ماں کا احترام، ماں کی قدر، ماں کی شان کیسے ہوتی ہے اور کیا ہے، نہ ان سے پوچھئے نہ ان سے پوچھئے۔ بس ذرا سا میں آپ کا وقت لوں گا۔ آپ لوگ مدینہ شریف گئے ہیں؟ نہیں گئے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ، جو نہیں گئے ہیں وہ دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ یا اللہ انتظام کر دے کہ میں بھی مدینہ دیکھ لوں۔ تڑپ تو سب کے اندر ہے، مجبوریاں ہیں، نہیں جا پا رہے، جبکہ مدینہ آپ نے دیکھا نہیں، تڑپ رہے۔ مدینہ میں جانے کے بعد کیا دیکھیے گا؟ مسجد نبوی، گنبد خضرا یعنی مزار مصطفیٰ، جنت البقیع میں اصحاب رسول کی قبریں، دیگر مقامات مقدسہ، یہی نہ دیکھیے گا۔ مزار کو دیکھنے کی اتنی تڑپ، مسجد نبی کو دیکھنے کا اتنا ذوق، اندازہ لگائیے نبی حیات ظاہری میں ہوں گے، نبی حیات ظاہری میں ہوں گے، تب لوگوں کے اندر تڑپ کیسی رہی ہوگی کہ میں بھی مدینے جاؤں، نبی کا دیدار ہو جائے۔ گنبد خضرا کا اشتیاق کیسا ہے تو دیدار مصطفیٰ کا جلوہ کیسا ہوگا، ہر آدمی تڑپ رہا ہوگا۔ لیکن جو تڑپا مدینہ پہنچ گیا، کوئی تو ایسا تھا جو فارس سے چلا پہنچ گیا، لیکن ایک دیوانہ ایسا تھا، ایک دیوانہ ایسا تھا جو اگر چلا جاتا مدینہ تو نبی کا دیدار ہوتا، صحابی ہو جاتے، صحابیت کا تاج سر پہ آ جاتا، لیکن نہیں گئے۔ کتنی تڑپ ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا، چونکہ انتظار اور فرقت کا درد کیا ہوتا ہے پاگل کیا جانتا ہے، یہ تو نبی کا دیوانہ جانتا ہے۔ فرقت جدائی کا درد کیا ہے، دوریاں کیا ہے، وہ آپ کیا جانا، ہم کیا جانا۔ ایک دیوانہ تھا،
اس دیوانہ کا نام مجھے یاد ہے لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا. پیچھے والے میرے بھائی سب لوگ بول رہے ہیں جو لوگ گئے ہیں, جو لوگ کرسی سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ دوسرے پارٹی کے لوگ تھے, وہ دلبر پارٹی, وہ دلبر پارٹی. اور آپ لوگ لگ رہا ہے نبی کے چاہنے والوں کی پارٹی. کسی ایک کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کیا ہے, سوچ لیا ہے شاہ نواز صاحب ابھی ہم ہیں, شاداب و پیکر صاحب رنگ وہی رہے گا, جو گئے ہیں وہ جا کے کیے کیا ہوں گے, مچھر سے مقابلہ. گھر گئے ہوں گے, مچھر سے مقابلہ یہی نہ کیا ہوگا, ادھر مارا ہوگا, ادھر مارا ہوگا, ادھر مارا ہوگا. گھر گیا ہوگا, راستے میں کتے سے ملاقات ہوئی ہوگی, گھر میں گیا ہوگا, دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا, جو دروازہ کھولے اس کے بھی جلال کا سامنا کیا ہوگا, ہے نا بھائی. اس کا بھی موڈ خراب, اس کا بھی موڈ خراب, اور آپ لوگ بیٹھے ہیں نہ مچھر کاٹا, نہ کھٹمل کاٹا, نہ کسی نے ڈانٹا. ایسا لگ رہا ہے رات گزر رہی ہے, ہم لوگ گنبد خضرا کے قریب ہونے والے. اس دیوانے کا نام مجھے یاد ہے لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. منزل عشق کا مینار ویسے کرنی, منزل عشق کا مینار ویسے کرنی, عاشق سجدے ابرار ویسے کرنی. ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا, ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا, پھر بھی کرتے تھے بہت پیار ویسے کرنی. وہ خواجہ ویسے کرنی ہے, نہیں گئے مدینہ, نہیں جا سکے, نبی کا دیدار نہ کر سکے. آخر وجہ کیا ہے, ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت بھی آج کل کا جو نوجوان سب ہے, ماں کو چھوڑ کے اپنی بیگم کو لے کے, دلی ہے تو دلی جائے گا, ممبئی ہے تو ممبئی جائے گا, جہاں ہے وہیں جائے گا. بیوی کو کہتا ہے تیرے بنا چین نہیں, وہ لے کے چلا جاتا ہے. اور ماں کس حال میں, فونے پہ کام چلاتا رہتا ہے. ٹھیک ٹھاک ہو, ہاں ٹھیک ٹھاک ہے, بخار لگ گیا ہے دوا منگوا لو, ختم. بیوی کو لے کے اپنا پڑا ہوا, بیوی کو لے کے پڑا ہوا. میرے بھائی عظمت والدہ کیا ہے, ماں باپ کی شان کیا ہے. خواجہ ویسے کرنی سے پوچھو, نبی کا دیدار کرنے کا اشتیاق تھا, چھوڑ دیا یہ کہتے ہوئے میں جاؤں گا, میری ماں کا کیا ہوگا, میں جاؤں گا, ماں کو کھلائے گا کون, ماں کی خدمت کون کرے گا. یہ عشق تو دیکھنے میں ہلکا لگ رہا ہے لیکن اس ادا نے بتا دیا عظمت والدہ کیا ہے. ویسے کرنی سے پوچھو, محبت والدہ کیا ہے, ویسے کرنی سے پوچھو, اور شان والدہ کیا ہے. حضرت ویسے کرنی سے پوچھو, دیوانہ عشق کر رہا تھا, ماں کی عزت کر رہا تھا, ماں کا احترام کر رہا تھا. نبی کو خبر ہو رہی تھی, نبی باخبر تھے, اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرب خاص میں رہنے والوں کو کچھ اور ملا. ماں کی خدمت کا صلہ خرقہ رسول میں گیا. ماں کی عظمت کیا ہے, کبھی بھی سن لیجئے. ایک چیز اور میں بتا دوں, چونکہ ٹائم ہو گیا ہے, سمجھ گئے, میں نے پہلے ہی کہا تھا شارٹ ٹائم ہے, اتنے لوگوں کو آپ نے ماشاءاللہ بلایا ہے, بہت اچھے. انشاءاللہ گفتگو باقی رہی, چونکہ کاٹ کھٹ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اب آخری بات میں سنا دوں, دعا کی سب کو ضرورت ہے, دعا کی سب کو ضرورت ہے. نہیں اجازت نہیں, آپ یہ کام ہم الگ کرتے ہیں, ہم کو کہہ دیتے تو وہی کام کر لیتے. چندہ کرنے بول رہے ہیں, ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کو کہتے تو پہلے چندہ کر لیتے, تقریر نہیں کرتے. چندہ کریں گے, تقریر ختم, ایک بھی بات لوگ یاد نہیں رکھیں گے. ہاں اب یہ سب کا ٹائم نہیں ہے. سنیے, وہ ٹائم صحیح تھا, ایک منٹ, وہ ٹائم صحیح تھا جب مجھ کو کھڑا کر رہے تھے, اس وقت معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا, نہیں سمجھے. 2-2:30 بجے رات میں چندہ کرنے کے بعد پھر 10-20 آدمی چلے جائیں گے, اور ہمارے مہمان کیا کریں گے, ہمارے مہمان کیا کریں گے, ہمارے مہمان ہیں نا. سنیے, اور رہی بات آپ کے یہاں مسجد کی, تو ہم کو یہ بتا رہے تھے مسجد ایسے ہے ویسے ہے. بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جس گاؤں میں جاؤ وہاں کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو. میں گیا تھا آپ کی مسجد میں, میں نے دیکھا, امتیاز بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں مسجد کو شہید کر کے جدید تعمیر ہوئی, اور الحمدللہ 6 مہینے میں دوسری منزل کی بھی ڈھلائی ہوئی.
ارے یہی مقام ہے سبحان اللہ کہنے کا. لوگ مسجد میں گیا تھا، کام بہت ٹھوس ہوا ہے، کام بہت ٹھوس ہوا، بہت مضبوط. آپ کا پر پوتا بھی ہوگا نا، اب اس کو دوسری مسجد بنانے کی نوبت نہیں آئی، اتنی مضبوط ہے. میں نے دیکھ لیا ہے. لیکن کام تو بھی بہت ہے، لیکن قمر الدین صاحب دو چیزوں کی مجھ کو زیادہ کمی نظر آئی. دو چیزوں کی. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آدمی کو کرتا یا گنجی پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، ننگا بدن نہیں رہتا، اچھا نہیں لگتا ہے نا بھائی. تو دیوار کھڑی ہو گئی ہے، سب سے پہلے پلاسٹر کی ضرورت ہے، سب سے پہلے پلاسٹر ہو جائے. یہ پہلا نمبر کا ہے. پلاسٹر ہو گیا، دیوار آپ کی مضبوط رہے گی، ورنہ ہوا لگتی رہے گی. وہ سمجھئے کہ اس کا پاور جو ہے ذرا سیز ہوتا رہے گا. اور پلاسٹر کا مطلب کرتا پہنا دیے، جاڑا میں سویٹر پہن لیجئے، جاڑا نہیں لگے گا. اس کو آپ پلاسٹر کروا دیجئے، حسن بھی بڑھ جائے گا، پختگی بھی آ جائے گی. آپ کے گھر میں دیوار ہو اور پلاسٹر نہ ہو تو دماغ ہرا رہتا ہے، پلاسٹر کیسے ہوگا، پلاسٹر کیسے ہوگا، پلاسٹر کیسے ہوگا. تو دائیں بائیں کر کے صحیح آپ پلاسٹر کرواتے ہیں. اتنی بڑی آبادی میں ایک مسجد ہے، اس کا پلاسٹر کیا کوئی جنات آ کے کرے گا؟ کوئی دوسرے گاؤں کے لوگ کریں گے؟ گاؤں کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کلیجہ اپنے آپ کو تیار کریں، میرا گھر بنے نہ بنے، پہلے مسجد کا کام ہو جائے، پہلے مسجد کا کام ہو. میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بھائی؟ جلدی بولیے. اچھا مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے گاؤں میں ماشاءاللہ خوشحال لوگ رہتے ہیں. خوشحال کا مطلب محنت کرتے ہیں، اللہ دیتا ہے. اچھا یہ آپ لوگ پیسہ اتنا لائے کہاں سے بھائی؟ کھٹا کھٹ جو بنا لیے 6 مہینے میں، تو آپ کہے گا نثار احمد تجھے کیا معلوم، اللہ دیتا رہا میں لگاتا رہا. یہی نا بات ہے بھائی. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر پلاسٹر ہو جاتا مسجد کا، ہاں رکیے نا، اگر پلاسٹر ہو جاتا تو اس کے لیے نہیں ٹھیک ہے، وہ جو بول رہے ہیں کلام بھائی صحیح بول رہے ہیں، میں صرف بیدار کر دے رہا ہوں. تو 2-3 سال میں پلاسٹر کیجئے گا کہ جلدی کیجئے گا؟ جلدی کیجئے گا نا. تو اس کے لیے آپ لوگ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بتا دے رہے ہیں گاؤں میں جتنے لوگ ہیں، جس کو اللہ جتنا دے دے، لیکن کم از کم ہر آدمی کمانے والا 10,000 دے دے. پھر دیکھیے پلاسٹر کر کے پیسہ بچ جائے گا. اب پانی کا بھی انتظام ہو جائے گا. صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ پانی کا بھی انتظام ہو جائے گا. حضرات آج ذرا سا ٹائم جو ہے بے ٹائم ہو گیا، ورنہ میں آپ سے مسجد کے لیے کچھ ضرور عرض کر دیتا. لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے، مسجد کو آپ مکمل کر دیں گے، حشر میں بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا خیال رہے گا نا بھائی؟ آپ ہی لوگوں نے بنایا ہے، بس بیدار ہونے کی ضرورت ہے نا بھائی. اب ذرا پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور جو اس بولے یا رسول اللہ. اب سنیے حضرات، دعا کی ضرورت سب کو ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کی ضرورت سب کو ہے. تو دنیا میں جتنے پیر صاحبان ہیں، امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، سب سے دعا کروائی. ٹھیک ہے؟ قمر الدین صاحب دعا کر دیجئے، حافظ صاحب دعا کر دیجئے، پیر صاحب دعا کر دیجئے، یہ دعا کر دیجئے. تو پیر صاحب دعا کرتے ہی ہیں، مولانا دعا کرتے ہیں، امام دعا کرتے ہیں. لیکن ان کو میرا سلام سو رہے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہماری نظر رہتی ہے ہر طرف. سن لیجئے، دنیا میں جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بڑے ہوں یا عالم ہوں، سب سے دعا کرواتے ہیں، ضرور کروائیے. لیکن سنیے، لیکن کبھی آپ لوگوں نے ماں سے دعا کروایا؟ ارے ماں سے دعا آپ نے کروایا؟ نہیں، ماں سے دعا نہیں کروایا. ماں بوڑھی ہو یا جیسی بھی ہو، دنیا کے بڑے بڑے پیر آپ کے لیے دعا کریں گے، اس دعا کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں قبول ہو. لیکن نبی نے فرمایا ہے ماں باپ اولاد کے لیے دعا کر دے، اس دعا کی گارنٹی ہے کہ دعا قبول ہو جائے. لیکن لوگ، میں بتا دے رہا ہوں، ماں کا پاؤں دبائیے اور ماں کی خدمت کیجئے، ماں سے دعا کروائیے، آپ کامیاب رہیں گے. ٹھیک ہے؟ ایک حدیث پاک سنا دے رہا ہوں. کلام صاحب نے بھائیوں نے مل کر کے اس محفل کو سجایا، 40واں ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے ان لوگوں کو؟
اس کے بعد کیا کرنا ہے ماں باپ کے لیے؟ ختم. ہاں انشاءاللہ سال میں ایک مرتبہ نہیں بلائیں باہر کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو لے کر کے یہ سال ثواب کی محفل کریں. ایک کام تو یہ کریں گے سالانہ. اب دوسرا موقع مردین صاحب، بہت جتنا پیسہ آپ نے اس میں خرچ کر دیا جلسہ میں، یہ آپ کی محبت ہے، اس کا آدھا بھی صحیح یا جتنا کیے ہیں اتنا ماں باپ دونوں کے نام پہ مسجد میں دے دیجیے. اللہ کی قسم ثواب جاریہ ہوگا، ثواب جاریہ. اور اتنی ماں کی روح خوش ہوگی، باپ کی روح مچل جائے گی. اور اس کے بعد دو کام ہو گیا. اور تیسرا کیا کام کرنا ہے، یہ جتنے لوگ ہیں سب سن لیں. لوگ کہتے ہیں حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا کام نہیں چل رہا، میرا ڈھیکان نہیں چل رہا، میرا یہ نہیں چل رہا. سن لیجئے حدیث پاک سنا دے رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ترك العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق. یہ حدیث پاک ہم نے پڑھ دیا. ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ ہاں بھائی ہم تو پہلے بولے ماں باپ کے نام سے حنیف صاحب اور اپنی ماں کے نام پہ دیں. اللہ کی قسم اس سے بہتر اور کیا ہوگا جناب؟ مسجد میں لگ جائے. سبحان اللہ. 101 بورا. رکیے بھائی، 101 بورا کا کتنا ہوا ہم کو معلوم ہے نا. 400 روپے ہے کیا؟ 400 روپے ہے. 380 ہم 400 مانتے ہیں تو مان لیجئے کتنا ہوا؟ 40,000 ہوا. 40,000 کلام بھائی 40,000 دیں گے. یہاں ہم ہی لوگ کو نذرانہ اتنا دے رہے ہیں تو ماں کے نام پہ اتنا کیوں دیں گے؟ کم از کم 6 بھائی ہیں تو 10 ہزار کے حساب سے 60,000 روپیہ دیں. کم از کم 10,000. اللہ کی قسم بہت بڑھے گا، اللہ کی قسم بہت بڑھے گا. ماشاءاللہ سب بھائی کو دینا ہے انشاءاللہ. ملا جلا کے دیجئے. اس لیے میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں. آپ رہیں نہ رہیں آپ کے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ رہے نہ رہے ثواب ملتا رہے گا. اب حدیث پاک میں نے پڑھ دیا، آپ لوگ بیچ میں بات کر رہے تھے. اذا ترك العبد الدعاء للوالدین، جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کے رزق، اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ماں باپ زندہ رہے تو بھی دعا کرے، انتقال کر جائے تو بھی دعا کرے. زندہ رہے تو دراز عمر کی، صحت یابی کی، اور انتقال کر جائے تو مغفرت کی دعا کرے. آپ ماں باپ کے لیے دعا کریں گے آپ کا رزق بڑھتا رہے گا، آپ کی روزی بڑھتی رہے گی، آپ کی عمر بڑھتی رہے گی اور ماں کی دعا ملتی رہے گی. کیا انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا؟ بولو انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. امتیاز صاحب، کلام صاحب، نظام صاحب، شوکت صاحب اور یاسین رائے ہیں، ہاں جمعراتی صاحب، یہ سب لوگ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر مشورے کی ضرورت ہو اپنی بیوی سے تو اس سے بھی مشورہ کر لیجئے گا اور کہہ دیجئے گا بنگلہ میں دیتے ہوئے 10,000 دینا ہی پڑے گا اور انشاءاللہ دیں گے، لوگ دیں گے. اللہ تعالیٰ خوب برکت رحمت عطا فرمائے. اب میں دوستو عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں ایک بھی آدمی ہلیے گا نہیں، ایک بھی آدمی ہلیے گا نہیں. اور ہلیے گا کیسے؟ اب تو عشق نبی کا آپ کو یہاں پہ جو ہے فیویکول لگ گیا. شاہ نواز صاحب، پیکر صاحبان آ رہے ہیں. میرا ادھار رہا، باقی رہا. میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ زور سے پڑھیں استغفر اللہ. ذرا اس کو میرا سلام کہہ دیجئے، جلال آ رہا ہے مجھ کو. السلام علیکم. السلام علیکم. اٹھ جائیے، ہاں اٹھ جائیے. یہ نیند کی نیت ہے، اس کو توڑ لیجئے. پورا کام میں کر کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پورا مجمع زور سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. مائک والے نے اتنی اچھی سیٹنگ کر دیا، اتنی اچھی سیٹنگ کر دیا کہ پھر آپ لوگ بھی مچل گئے. بہت بہت مبارک ہو بھائی. اب مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، کلیجہ پھٹے، دماغ پھٹے، مر جائیں، ہڈی ٹوٹے، کچھ ٹوٹے، آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں، ٹھیک ہے؟ آواز کھول لیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو منظور ہے. لا الہ الا اللہ
آپ لوگ تو پلاسٹک کے ریوالور کو دیکھ کے مر جائیے گا. کس کا ڈر ہے جناب؟ تلوار کے سائے میں بھی پڑھیں گے. اور آپ لوگ آواز کو چھپا کے رکھے ہوئے بیوی کے پاس چلائیے گا. مرد بنتے ہیں, آواز کھولیے, لا الہ الا اللہ. ارے گاؤں کی بڑی شان ہے بھائی, گاؤں والے جو ہے بہت دلدار ہیں, ہاں رنگ رکھتے ہیں, ہاں مجھے معلوم ہوا ہے. تو آواز کہاں ہے؟ یہ کیا لگے 4 آدمی میں جلسہ ہو رہا ہے؟ اپنی آواز سے بتا دیجئے, ہم تو ہم ہیں, فرشتوں کی بارات اتری ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول صلی اللہ تعالی